ایک وہابی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی ممانعت ہے، ناک صاف کرنے کی ممانعت ہے، پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، لیکن قبلہ رخ پاؤں کرنے کی ممانعت کہاں سے آ گئی؟ کر لیے جائیں تو حرج کیا ہے؟ اور بھائی اس کو بھی ہمارے فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اب جب یہ بات کریں گے تو آگے سے جواب یوں آتا ہے نہیں جی حدیث شریف کوئی دکھائیں۔ تو چلو میں آپ کو حدیث شریف جو ہے آج دکھلا دیتا ہوں۔ المعجم الاوسط کے اندر روایت نمبر 1618۔ اب میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ احباب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں انا علی قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تامرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے اندر آپ کا کوئی حکم یا ممانعت موجود نہ ہو، ایسے معاملے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا تشاورون الفقہاء والعابدین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقہاء اور عابدین سے مشورہ کر لینا، یعنی جس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم یا کوئی ممانعت حضور سے ثابت نہ ہو تو پھر اس معاملے میں فقہاء اور عابدین جس کام کا حکم دیں، جس کام کا کہیں وہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث شریف ہے اور فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، اور دیگر کتب فقہ کے اندر جو فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا یہ ایک مکروہ تحریمی ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ادب والے لوگ ہیں اور ادب کرتے ہیں، اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی ایک اور بات یاد رکھیں، یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ حج اس کی آیت نمبر جو 32 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حقیقت یہ ہے اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں، تعظیم وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تقوی سے خالی ہیں، دل پرہیزگاری سے خالی ہیں، یہ بے ادب لوگ ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سننا جو ہے یہ ہمیں بے ادبی کی طرف لے جائے گا، یہ خود بھی بے ادب ہیں اور ان کو سننے والے بھی بے ادب ہو جائیں گے۔ تیسرا حوالہ جو ہے میں آپ کو المستدرک للحاکم سے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ فقہاء نے بھی جس چیز سے منع کیا ہے منع ہونا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبید اللہ بن مغفل بن یسار مزنی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعملوا بکتاب اللہ ولا تکذبوا بشیء منہ فما اشتبہ علیکم منہ فاسألوا عن اہل العلم یخبروکم آمنوا۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کرو اور اس میں سے کسی چیز کو جھٹلاؤ نہ، اور جس مسئلہ میں شک و شبہ واقع ہو تو اس کے بارے میں اہل علم سے دریافت کرو۔ تو اہل علم ہی نے تو یہ بتلایا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ دیوبند کا بھی فتویٰ اسی پر ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے جی کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ میں ان کی ویب سائٹ سے فتویٰ بھی باقاعدہ
چلوا دوں گا اسکرین پر۔ تو لہٰذا یوں کہنا کہ جی حرج کیا ہے، یہ جہالت ہے، بس دین سے دوری کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سارا علم تیرے پاس ہی آ گیا، اولو کا پٹھا، سوائے بونگیاں مارنے کے اس بندے کو اور کوئی کام نہیں۔ جب بھی کوئی کلپس کچھ دوستوں نے بھیجے، سوائے اس میں بونگیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سننے سے اجتناب کریں اور اپنے ایمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام